الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فمن شهد منكم الشهر فليصم آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قاسم لكل شيء للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مختار للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أول ويا آخر ويا ظاهر ويا باطن
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حاضر ويا ناظر للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار، الحمدللہ علی احسانہ، آج 1435 سن ہجری رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اس رب لم یزل کا لا تعداد احسان ہے ہم پر، جس طرح 1434 سن ہجری کا پہلا جمعہ رب لم یزل نے ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دی تھی، ہماری زندگی میں داخل فرمایا تھا۔ ایک سال گزرنے کے بعد آج 1435 سن ہجری کا پہلا جمعۃ المبارک رمضان شریف کا پھر ہماری زندگی میں آیا، یہ اس رب کا لا تعداد احسان ہے۔ نہ جانے کتنے مسلم 1434 سن ہجری کے رمضان المبارک کے پہلے جمعے کو جنہوں نے پایا تھا، آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ اس رب کا کرم ہے، اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مقدس عطا فرمایا ہے۔ یاد رہے، رمضان شریف کا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ اور ایسی خاتون جو حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو، اس پر شریعت کی روشنی میں فرض عین ہے، فرض قطعی ہے۔ رمضان شریف کے روزے کی فرضیت کا جو منکر ہے وہ کافر ہے، اور جو مسلمان ہونے کے باوجود اپنے جسم کو پیارا کرتے ہوئے، اپنی صحت کو محبوب رکھتے ہوئے رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، وہ فاسق و فاجر، اشد ترین کبیرہ گناہ کا مستحق، کبیرہ گناہ کا مرتکب، اور وہ شخص جہنم کا مستحق ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ایسے شخص کی قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی مردود ہے، وہ گواہی دینے کے قابل۔ رمضان المبارک کے روزے ہجرت مدینہ کے بعد 18ویں مہینے میں فرض ہوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی تھی تو اس کے 18ویں مہینے، یعنی 18 ماہ بیت چکے تھے یا گزر رہا تھا 18واں مہینہ ہجرت کیے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے مسلمانوں پہ فرض فرما دیے، رمضان کے روزے مسلمانوں پہ، اور یہ مدنی زندگی میں فرض ہو رہے ہیں۔ مکہ شریف میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 13 سال کا عرصہ اسلام کی تبلیغ فرمائی، اس میں روزہ فرض نہیں تھا، اس میں روزہ فرض، روزے کی فرضیت مدینہ شریف میں جا کے ہوتی ہے، اور وہ بھی ہجرت کے تقریباً 18 ماہ بعد، 18 ماہ۔
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فمن شاہد منکم، اے مسلمانوں تم میں سے جو بھی پالیں، تم میں سے جو بھی، سادہ لفظوں میں جس مسلمان کی زندگی میں الشہر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، اللہ کا حکم ہے فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ، میرے بھائیو روزہ فرض قطعی ہے، فرض عین ہے، اور فرض عین اور فرض قطعی کا حکم یہ ہے جب تک بندہ جو چیز بھی مسلمان پہ فرض ہے، اصول آپ یاد رکھیں، اس فرض کو اپنائے گا نہیں، عذاب سے نجات ناممکن ہے، عذاب سے نجات، فرض قطعی فرض عین کا یہ حکم ہے کہ اس کے بجا لائے بغیر بندے کا گزارا ہو سکتا، اور ایک مرتبہ اس کو چھوڑ دینا اشد ترین کبیرہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی مسلمان نے صرف ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، کتنے روزے چھوڑے؟ مسلمان کی بات ہو رہی، بحمدی تعالیٰ جو مسلمان ہے وہ پھر گرمی نہیں دیکھتا، جو مسلمان ہے وہ اپنے جسم کی پگھلتی ہوئی چربی کو نہیں دیکھتا کہ روزہ رکھا تو چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی، میں کمزور ہو جاؤں گا، کمزوری کے اثرات میرے جسم میں نمایاں طور پہ نظر آئیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس مسلمان کی جو اس گرمی کو دیکھ کے ڈر رہا ہے، روزہ نہیں رکھتا، اس بے لگام و بے حس سے ہم پوچھتے ہیں تجھے اس گرمی سے جہنم کی گرمی کم محسوس ہوتی ہے؟ کنفرم اصول ہے اسلام کا، جس نے روزہ چھوڑ دیا وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے، یہ قرآن و سنت کا مسلمہ اصول ہے۔ ہو مسلمان، مقیم ہو، مسافر شرعی نہ ہو، ایسا مریض نہ ہو اس مرض کے متعلقہ ماہرین طب نے اس کو کہہ دیا ہو روزہ رکھے گا تو شام تک تو مر جائے گا، یا روزہ رکھے گا تو تیری بیماری اگر روزہ نہ رکھنے میں 1 مہینے میں درست ہو سکتی ہے تو روزہ رکھنے میں تجھے شاید 6 ماہ لگ جائیں صحت کے واپس آنے میں۔ جو شرعی عذر نہ رکھتا ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، عورت ہے تو حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو، وہ ایک روزہ بھی چھوڑ دے اشد ترین کبیرہ گناہ کا وہ مرتکب ہوا۔ اور اس بات کو میرے تمام مسلمان بہن بھائی جانتے ہیں، جو اشد ترین کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو وہ جہنم کا ہی مستحق ہوتا ہے۔ کس چیز کا مستحق ہوتا ہے؟ چلو میں آپ سے ایک مثال دے کے پوچھوں، زنا کرنا یا کروانا اشد ترین کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں زانی اور زانیہ یہ دونوں جہنمی اور دوزخی ہیں کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ زنا کرنا اور کروانا کبیرہ گناہ ہے۔ کون سا گناہ ہے؟ نمبر 2، شراب پینے والا شخص قرآن و سنت کی روشنی میں دوزخی ہے کہ نہیں؟ اونچی بولیں، دوزخی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مشروب جیسا پانی اس نے پیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ جواب دیں گے کیونکہ شراب پینا اسلام میں کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا اسلام میں کبیرہ گناہ ہے۔ ایک شخص نے کسی مسلمان کو بغیر شرعی وجہ کے قتل کر دیا، کیا کر دیا؟ اب یہ قاتل قرآن و سنت کی روشنی میں جہنمی ہے کہ نہیں؟
یہ قاتل جس نے کسی مسلم کو بغیر کسی شرعی وجہ کے، میں نے یہ جملہ بولا ہے تاکہ ملک ممتاز قادری جیسے غازی ملت مستثنا ہو جائیں، اس لیے یہ جملہ بولا ہے، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی مسلم کو کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ یہ قاتل جہنم اور دوزخ کا مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کسی مسلم کو قتل کرنا بغیر شرعی وجہ کے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کون سا گناہ ہے؟ میں نے صرف 3 مثالیں رکھی، اگر آپ چاہیں تو چوتھی بھی دے دوں، ممکن ہے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ ایک مسلمان ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز وہ جہنمی ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، نماز کو چھوڑنا کبیرہ گناہ۔ یہ 4 مثالیں آپ کے سامنے رکھی، کبیرہ گناہوں میں سے فقط 4 مثالیں رکھی۔ آپ کو ادھر سمجھ آئی کہ زانی اور زانیہ دونوں جہنمی ہیں، کیونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں کبیرہ گناہ کے۔ آپ کو ادھر بھی سمجھ آئی کہ جو شراب پیتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونے کی وجہ سے جہنمی ہے۔ آپ کو ادھر بھی سمجھ آئی جو کسی مسلم کو بغیر شرعی وجہ کے قتل کر دے وہ قاتل جہنمی ہے۔ آپ کو اس طرح بھی سمجھ آئی کہ جو بندہ نماز فرض نماز کو چھوڑ دے وہ کیا ہے؟ ان 4 مثالوں میں آپ نے کہا جو یہ کام کرے وہ جہنمی ہے۔ ہم نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ جواب ملا کیونکہ یہ 4 اسلام میں کبیرہ۔ تو ہم پوچھتے ہیں رمضان کا روزہ چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ؟ اشد ترین کبیرہ۔ کیسا گناہ ہے؟ جب وہاں کبیرہ والے دوستی ہے تو یہاں جو جان بوجھ کے ہٹا گھٹا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، قرآن و سنت کی روشنی میں جہنم کا مستحق ہے، جہنم کا۔ اور ہمارے زمانے میں اس سے بھی ایک اگلے درجے کا کام ہو رہا ہے، روزہ نہ رکھنا، اس سے بھی اگلے درجے کا۔ وہ کیا ہے؟ ایک روزہ نہیں رکھا، دوسرا روزے داروں کے سامنے عام بازاروں میں دکان کے اوپر بیٹھ کے کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی جوس پی رہا ہے، کوئی بوتل پی رہا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے۔ گویا ان مسلمانوں میں اتنی غیرت بھی باقی نہیں رہی کہ چلو ہم تو بے حس و بے لگام ہو گئے، روزہ نہ رکھا، جہنم میں جانے کا پروگرام بنا لیا۔ ایسے بے غیرت ہو گئے یہ لوگ کہ رمضان شریف کا ادب و احترام بھی نہ رہا۔ اب عام حالت میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، میں اکیلا نہیں جاتا بازار، لوگ دکانوں پہ بیٹھ کے سرے عام کھا بھی رہے پی بھی رہے۔ یہ نہیں کہ کوئی مشرک بیٹھا ہے کھاتا پیتا، یہ نہیں کہ کوئی یہودی کھاتا پیتا ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ نہیں کہ کوئی عیسائی بت پرست اور دہریہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ مسلمان ہیں جو کھاتے پیتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ کاش کہ اس ملک میں اس آج کے مقدس دن کے طفیل رب کوئی اسلامی حکمرانی عطا فرما دے۔ کاش ملک پاکستان میں کوئی اسلامی حکمران ہی اللہ عطا فرما دے۔ پتہ ہے پھر ان غنڈوں کا حشر کیا ہوگا؟ یہ جو آج مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کے کھاتے پیتے ہیں رمضان میں، قاضی اسلام کا آرڈر ہوگا جو جو مسلمان مسافر بھی نہیں ہے، شریعت کی روشنی میں معذور بھی نہیں ہے روزے کی دنیا میں، اگر وہ یوں کھاتا پیتا نظر آئے تو اس کو گولی مار دی جائے۔ یہ ہے اسلام کا فتویٰ، قید والا نظام ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ اس بے غیرت کی گردن کو جدا کر دیا جائے، بس ایک ہی فتویٰ ہے۔ اگر اسلامی حکمران یہاں ہوتا تو پھر یہ نظر نہ آتے، یا ڈر کے مارے کھاتے نہ، اگر کھاتے تو پھر دنیا میں نہ نظر نہ آتے، قاضی اسلام ان کو قتل کرا دیتا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، غور تو کرو۔ لیکن بے حسی کا عالم ہے،
روزے داروں کو ان کی حالت کو دیکھ کے ظاہر ہے 15 ساڑھے 15 گھنٹے کا روزہ ہے، پھر گرمیوں کا موسم ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے خصوصی رحم و کرم فرما دیا، موسم تو گرمیوں کا ہے، جب شام کو اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو الٹا اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، دیکھو اس کو بھوکے پیاسے مرنے میں کیا مل رہا ہے، اس کی شکل دیکھنے کی ہے، ارے گنڈو، ارے بدماشو، ارے بے حصو، بے لگامو، آج تم یہ بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہو، آج تم روزہ ترک کر کے کھاتے پیتے نظر آتے ہو، یہ چند روزہ زندگی ہے، آخر ایک دن ختم ہو جائے گی، آخر ایک دن کیا ہو جائے گی؟ قرآن کے 30ویں پارے کا فیصلہ ہے، آج جن روزے داروں پہ تم باتیں کستے ہو اللہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، اور ان روزے داروں کو جنت کے اونچے محلوں میں بٹھائے گا، اور رب فرمائے گا جس طرح یہ تیرا مذاق اڑاتے تھے دنیا میں شریعت پہ چلنے کی وجہ سے اور تجھ پہ ہنستے تھے، آج اس بغیرت کو جہنم کی آگ کھا رہی ہے، جہنم کے سانپ اور بچھو کھائیں گے، آج تو جنت میں بیٹھ کے اس بے لگام کا مذاق اڑاتا جا۔ دیکھیں آج کا مذاق کتنی دیر تک چل سکتا ہے، 100 سال سے اوپر بہت کم لوگ جاتے ہیں، اور جنت کی زندگی کا کوئی دوسرا کنارہ نظر آتا، عبدالآباد تک لوگ رہیں گے، اور جو جہنم میں ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نہ وہاں موت ہے نہ وہاں زندگی ختم ہونے والی بات ہے۔ تو غور کرو عقل مند پھر کون ہے جو آج کی دھوپ سے ڈر کے مارے، آج کی گرمی کے ڈر کے مارے روزہ چھوڑ دیتا ہے؟ یہ عقل مند ہے؟ بولو تو صحیح میرے بھائی، اس نے سوچا نہیں کہ میں کس ہستی کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس نے سوچا نہیں کہ میں نے کس ہستی کی، کس ذات کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے وہ شخص جو روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ کون سا شخص؟ جو مجھے جی سانس کا مسئلہ بنتا ہے، میرا بھوک کا مسئلہ، اور بھائی روزے میں بھوک نہ لگے تو اور کیا لگے، مجھے جی پیاس بڑی ستاتی ہے، یہ ان کے ہیلے بہانے، اور روزے میں پیاس نہ لگے تو اور کیا لگے، روزے کی تعریف ہی یہی ہے۔ مسلمان کا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے، روزے والی عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہی روزہ ہے۔ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ یہ شرعی تعریف ہے روزے کی۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے بھوک بڑی ستاتی، مجھے پیاس بڑی لگتی ہے۔ میرے بھائی آج کی بھوک برداشت ہو جائے گی، آج کی بھوک اور پیاس برداشت، لیکن محشر کے دن کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو سکے گی۔ آج یہ تھوڑی سی مشکل جو نظر آ رہی ہے، اس کا برداشت کرنا بڑا ہی آسان ہے، خصوصاً مسلمان کے لیے، خصوصاً کیونکہ مسلمان کا کام ہی یہی ہے، اپنے رب کے احکامات کے سامنے جھک جاتا ہے، جو حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا ڈالتا ہے، یہ ہے مسلمان۔ مسلمان کی تعریف ہی یہی ہے۔ آج یہ تھوڑی سی پریشانی تجھ سے برداشت نہیں ہوتی، ہم اپنے اس بھائی یا اس بہن سے پوچھتے ہیں، پھر محشر کا دن جو 50,000 سالہ دن ہے، پھر یہ سورج کروڑوں میل دور نہیں ہوگا، بالکل قریب کھڑے ہو کے آگ برسا رہا ہوگا۔ کیا برسا رہا ہوگا؟ پھر زمین تپش اور حرارت کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، تپش اور حرارت کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور مجرمین کو اس دن ننگے بدن کھڑا کر دیا جائے گا، ننگے پاؤں نہیں، ننگے بدن کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر یہ مجرمین جو فرائض کے تارکین ہیں، خصوصاً فرائض و واجبات کے، یہ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اپنے ہی پسینے میں۔ اگر اس پسینے کی حرارت کا کوئی پوچھنا چاہے اسلام سے، اس کا ایک قطرہ لے لیا جائے، دنیا میں اگر کسی شخص کے جسم پر اس کو لگا دیا جائے تو
اگر اللہ کی قدرت سے ایک مرتبہ گوشت جھڑ جائے پھر آ جائے، پھر جھڑ جائے پھر آ جائے، پھر جھڑ جائے، 70 مرتبہ بھی اگر اس کو گوشت ملے تو وہ ایک پسینے کا قطرہ اس کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے اس پسینے کی حرارت کا عالم۔ آج تجھ سے 15 یا 15.5 گھنٹے کی بھوک اور پیاس نہیں برداشت ہوتی، تو نے روزے کو تماشا بنا ڈالا ہے، روزے کی اہمیت کو تو نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ کس احکم الحاکمین کا حکم ہے، کس احکم الحاکمین کا آرڈر ہے، جس کی بارگاہ میں اللہ کے پیغمبر اور رسول وہ بھی خوف کرتے ہیں، جس رب العالمین کی بارگاہ میں انبیاء اور رسول بھی کانپ اٹھتے ہیں، تو کس بات کی بھولی ہے؟ اس رب کے احکامات کے سامنے تو نے بدماشی لگا رکھی ہے، جی کرے تو روزہ رکھ لیتا ہے، اور اگر تجھے نفس امارہ کہے نہیں رکھنا، سارا دن تو جانوروں کی طرح کھاتا پیتا نظر آتا ہے، اپنے آپ سے پوچھ تو صحیح تیری اوقات کیا ہے؟ اے روزے قضا کر دینے والوں، پوچھو اپنے آپ سے تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری ویلیو کیا ہے، سوائے اس کے کہ ایک غلیظ قطرہ تمہاری حقیقت ہے۔ رب نے بڑی حکمت سے ہمیں بنایا کہ اگر انسانیت کسی کے اندر ہو اور وہ اپنی حقیقت کو ہی جان لے تو کبھی رب کی نافرمانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار میں اتنا غلیظ تھا، اس احکم الحاکمین نے میرے اوپر اتنا خاص کرم فرمایا، اتنا خاص مہربانی کی کہ ایسا قطرہ جو جسم یا کپڑے یا مسلح پہ لگ جائے تو بندے کی نماز ہوتی، وہ ہے میری اور آپ کی حقیقت۔ لقد خلقنا الانسان من نطفہ، سورہ النحل 14واں پارہ، اللہ فرماتے ہم نے انسان کو ایک قطرے سے، نطفہ سے، اور وہ مادہ منویہ کا قطرہ ہے جو نجس ہے۔ ہمارے امام صاحب کے نزدیک مادہ منویہ نجس ہے۔ غور تو کر، تیری یہ حقیقت اور تو احکم الحاکمین کی کرے نافرمانی، کبھی یہ انصاف کی نگاہ سے دیکھتا؟ یہ تو فرض عین ہے نا، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ سرکار کی کسی سنت مؤکدہ کو بھی نہ چھوڑتا اگر کبھی انصاف سے دیکھتا کہ میں ہوں کیا، میری حقیقت کیا ہے، میں ہوں کیا اور میری حقیقت کیا ہے۔ میرے بھائی، مسلمان پہ رمضان کا روزہ کیا ہے؟ غور کرنا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، ایک مسلمان جب اللہ کی رضا کے لیے، جب اللہ کی فقط ایک روزہ رکھتا ہے، کتنا؟ اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا ایک تیز رفتار سواری پہ سوار 70 سال صبح شام دن رات سفر کرتا رہے، جتنا سفر 70 سال میں یہ تیز رفتار سوار کرے گا، جتنے کلومیٹر یہ نکل جائے گا پہلے دن سے آخری دن تک، اللہ ایک روزے کی برکت سے اتنا ہی بندے کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے، ایک روزے کی برکت سے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان، میں نے 2-3 احادیث کے مفہوم اس موضوع پہ لیے کیونکہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے، آپ کو صبح بھی عرض کیا، روزے کی اہمیت الترغیب و ترہیب کی دنیا میں۔ ترغیب کا معنی ہے کسی کو بتانا کہ اس کی فضیلت کتنا ہے، رکھنے سے اجر کتنا ہے۔ ترہیب کا معنی ہے کہ جو اس کو چھوڑ دے اس کے لیے وبال کتنا ہے، اس کے لیے وبال کتنا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان ایک روزہ رکھتا ہے، کتنا؟ میرا رب اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے
ایک روزے کی برکت سے، فرمایا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان مسافت ہے اتنا ہی ایک روزے کی برکت سے میرا رب روزے رکھنے والے کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان، فرمایا جب کوئی مسلمان رمضان شریف کے علاوہ 11 مہینوں میں سے کسی مہینے میں، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں سے کسی صرف ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، کون سا روزہ رکھتا ہے؟ رمضان کا بھی نہیں، فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، نفلی روزہ رکھتا ہے۔ جس طرح حال ہی میں مسلمانوں نے جن جن کو توفیق ہوئی شب برات 15 شعبان المعظم کو روزہ رکھا، یہ نفلی روزہ رکھ لیں ثواب ہے، نہ رکھیں تو گناہ ہوتا۔ ایک روزہ جو غیر رمضان میں رکھا جائے، سرکار فرماتے ہیں اس کی برکت سے رب اس روزے دار کو جہنم سے کتنا دور کر دیتا ہے۔ فرمایا ایک بندہ تیز ترین سواری پر، اگرچہ حدیث کے اندر تیز رفتار گھوڑے کا ذکر آیا، تیز رفتار گھوڑے کا، کیونکہ اس زمانے میں جتنی سواریاں تھیں سب سے تیز ترین گھوڑا دوڑتا تھا۔ سرکار علیہ السلام نے اس زمانے کا لحاظ کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا، فرمایا ایک بندہ 100 سال تک، کتنا عرصہ؟ تیز ترین گھوڑے کو دوڑاتا رہے، فرمایا جتنا سفر یہ جائے ایک غیر رمضان کے نفلی روزے کی برکت سے میرا رب روزے دار کو اتنا ہی جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے ایک خراب روزہ ایک جانب ہو اور رمضان کا فقط ایک روزہ ایک طرف ہو تو یہ ایک خراب روزہ بھی رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں سرکار کی حدیث ہے، مفہوم حدیث ہے، فرمایا جس مسلمان سے رمضان کا فقط ایک روزہ چھوٹ گیا، کتنا؟ جس مسلمان سے رمضان کا فقط، فرمایا وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو وہ فضیلت نہیں حاصل ہو سکتی۔ پورا زمانہ اول سے آخر قیامت کے دن تک اگر زندگی مل جائے وہ روزے رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کے برابر بھی اس کو ثواب نہیں مل سکتا۔ سرکار علیہ السلام نے ایسے ہی نہیں فرمایا تھا، فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے نا رمضان کے روزے کی فضیلت کیا ہے، رمضان کے روزے کی، سرکار نے فرمایا میری امت خواہش کرے گی یا اللہ 12 میں سے ایک نہیں بلکہ 12 مہینے ہی رمضان عطا فرما دے۔ یہ سرکار کی حدیث کے جملے ہیں، کچھ تماشا نہیں، کسی مفتی یا شیخ الحدیث کا فتویٰ نہیں۔ فرمایا اگر ان کو پتہ چل جائے رمضان کے روزے کی حقیقت، رمضان کے روزے کی فضیلت کیا ہے تو یہ پھر تمنائیں کرتے رہیں، اے اللہ اب تو سال میں ایک مہینہ رمضان کا ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے پھر میری امت خواہش کرے گی کاش کہ پورا سال ہی رمضان کے روزے ہوتے، کاش کہ پورا سال ہی رمضان کے۔ رمضان المبارک کے روزے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں روزے کی اہمیت کا پتہ چل سکتا ہے۔ حدیث سے پہلے آپ بھائیوں سے ایک سوال ہے، کیا سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی مسلمان کے لیے بد دعا کی ہے؟ کی ہے؟ آپ نے جواب درست نہ دیا۔ کسی کو کڑوی لگے تو ہم اس کی لا علمی کے ذمہ دار نہیں، ہم حدیث پیش کر دیں گے۔ سرکار علیہ السلام نے کسی بھی مسلمان کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے؟ جواب ہے ہاں۔ جواب کیا ہے؟ نہ والا جواب درست نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہی حدیث تو آپ کو سنانے چلا۔ پہلے آپ سمجھیں
ایک بندہ دعا کر رہا ہو اور دوسرا اس پہ آمین کہہ رہا ہو تو دونوں ایک ہی دعا کر رہے ہو. آمین کا مطلب بھی وہی ہے جو دعا کرنے والا کہہ رہا. مثلا دعا کرنے والے نے کہا یا اللہ اس کو جہنم میں رسید کر جو رمضان کا روزہ نہ رکھے, اور آمین کہنے والے نے کہا آمین, تو ان دونوں نے گویا یہی کہا کہ یا اللہ جو روزہ نہ رکھے اس کو کہاں داخل کر. اسی طرح ایک بندے نے دعا کی یا اللہ جو روزہ نہ رکھے رمضان آئے اور رمضان کا ادب و احترام کر کے وہ بندہ جنت میں نہ جا سکے, وہ برباد ہو جائے, اور دوسرا کہے آمین, تو دونوں نے اس کی ہلاکت کی دعا کی ہے. دونوں نے اس کی ہلاکت کی کیا کی ہے؟ اور یہی ہلاکت ہی تو بد دعا ہے, یہی ہلاکت ہی تو بد دعا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کو میں بھی جانتا ہوں, اس کے مفاہیم بھی سمجھتا ہوں. سرکار کے توسل سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس آیت کے خلاف کلام جا رہا ہے. اس آیت کے بھی اپنے تقاضے ہیں, اس آیت کے بھی اپنے مختلف لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے رحمت کا معنی مختلف بنتا جا رہا ہے. میرے بھائی جبریل امین ہیں. کون ہیں؟ دعا کرنے والے, اور سرکار اس دعا پہ آمین فرمانے والے. سرکار اس دعا پہ آمین. دو روایتوں میں نے آج پڑھی ہیں, دونوں آپ کے سامنے رکھوں گا, پوری حدیث نہیں, صرف روزے کے متعلق. ایک روایت میں آیا جبریل نے عرض کی یا اللہ جو بھی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے, رمضان کا مہینہ اور رمضان کے حقوق ادا کر کے جنت نہ لے سکے وہ برباد ہو جائے. اور سرکار کو عرض کی قل یا رسول اللہ آمین. جبریل نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ میری اس دعا پہ آمین فرما دیں. فقلت آمین. سرکار نے فرمایا میں نے کہہ دیا آمین, میں نے کہہ دیا. اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ ابھی جو جواب دے رہے تھے نہیں, آپ بتائیں نہیں کہ ہاں. میرے بھائی سرکار اس کو پتہ نہیں کتنا ناراضگی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے جس کے لیے اتنی بڑی ہلاکت کی دعا کرتی ہے. فرمایا جس کے پاس رمضان آئے اللہ کا مہمان آئے. کون آئے؟ میں اب وہ تو مثالیں دوں گا نہیں جو آپ کو لوگ دیتے. اپنا مہمان آئے اس کی عزت کرتے ہو. اور بھائی یہ مثالیں تب جو جب اپنے اور رب کی کوئی مماثلت تو بنتی ہو, بس اتنا ہی کافی ہے. احکم الحاکمین کی طرف سے مہمان آیا, احکم الحاکمین کی طرف سے, اور جس نے اس کی عزت نہ کی, روزہ نہ رکھا, سرکار اس اپنے امتی سے اتنے متنفر ہوئے, اتنا اس پہ غضب ناک ہوئے, سرکار اتنا اس سے ناراض ہوئے. جبریل نے کہا وہ برباد ہو جائے. فرمایا میں نے کہہ دیا وہ برباد ہو ہی گیا ہے. یہ بد دعا نہیں ہو تو کیا ہے, یہ ہلاکت نہیں ہے تو کیا ہے. یہ ایک روایت, اگرچہ اس میں دو باتیں اور بھی ہیں لیکن میں نے کہا میں صرف روزے کے متعلق عرض کروں گا. دو باتیں اور بھی ہیں یہاں آمین جن پہ کہیں گے آپ کو پتہ بھی ہے. دوسری روایت میں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں سرکار سے جب پوچھا گیا آپ نے منبر پہ چڑھتے ہو آج آمین آمین اور آمین فرمایا, وجہ کیا تھی؟ سرکار نے جواب دیا صحابہ کو, فقال ان جبرائیل علیہ السلام اتانی. اے صحابہ میرے پاس کون آئے تھے؟ جناب جبریل. فقال من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ. اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے جس کی زندگی میں رمضان آ جائے, جس کی زندگی میں, اور وہ رمضان کے شرعی حقوق پورے کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے
وہ مجھ سے کہہ رہے تھے، کون؟ جناب جبریل امین، فدخل النار، ایک روایت فدخل النار فابعدہ اللہ، دو باتیں جبریل نے مجھ سے کہی، جو رمضان کا روزہ نہ رکھے، جو رمضان کا ادب و احترام آج دکانوں پہ بیٹھ کے کھانے پینے والوں، آج چوکوں میں بیٹھ کے کھاتے پیتے ہوئے نظر آنے والے مسلمانوں، کان کھول کے سنو، یہ زندگی مختصر ہے، ختم ہو جائے گی یہ زندگی۔ گناہ کرنا بڑا آسان نظر آتا ہے، لیکن گناہ کا وبال برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ گناہ کیا، اس کی لذت آئی اور جاتی رہی، لیکن گناہ کا جو عذاب ہے وہ ہمیشہ کے لیے بندے کے ذمہ لگ جاتا ہے۔ دیکھو رسول اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین عرض کر رہے ہیں، پہلی بد دعا اس کے لیے دی کہ اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے۔ کہاں داخل کرے؟ اونچی بولیں، جو رمضان کے حقوق ادا نہ کرے اللہ اس کو کہاں داخل کرے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ بولتے نہیں ہیں آپ بھائیو، آپ کے لیے تھوڑی دعا مانگی جا رہی، جو رمضان کا ادب و احترام نہ کرے اس کے لیے ہے۔ روزے نہیں رکھتا، یا روزہ تو رکھا ہے لیکن فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، گناہ کے کام نہیں چھوڑتا، مسلمانوں کے سامنے ایک روزہ نہ رکھا، ان کے سامنے کھاتا پیتا چلتا اور جانوروں کی شکل بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اس بے لگام کے لیے حدیث ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ جبریل مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں دعا کرتا ہوں جو رمضان کا ادب و احترام نہ کرے اللہ اس کو کہاں داخل کرے؟ اے صحابہ میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے یا اللہ اس کو جہنم میں جانے دے، یا اللہ اس کو جہنم میں۔ اور اے صحابہ جبریل نے دوسری دعا کی، وہ کون سی ہے؟ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں اس کے حق میں جو ہو آپ کا امتی، مسلمان بھی ہو، بالغ بھی ہو اور صحت مند بھی ہو۔ صحت مند سے مراد یہاں وہ ہے جس کو اسلام صحت مند قرار دے رہا ہے، ورنہ تو ہر بندہ ہی بیمار ہو جاتا ہے رمضان میں۔ کسی کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کسی کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے۔ میرے بھائی اپنی بیماری کی تحقیق کرانی ہے تو کسی مفتی اہل سنت کے پاس جا کے کرانی ہوگی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جس بیماری کو عذر بنایا گیا اس کو مفتیان اہل سنت ہی سمجھا سکتے ہیں، ہر بندے کی سمجھ کی یہ بات نہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، میں اس کے حق میں بد دعا کرتا ہوں کہ میرا رب اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، کون اپنی رحمت سے دور کر دے؟ اللہ دور کرے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، میں نے کہہ دیا۔ اب وہ مسلمان سوچے جو آج رمضان کے شرعی حقوق نہیں ادا کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سامنے رکھ کے شیطان کے ہاتھ میں ایسے جس طرح بچے کے ہاتھ میں گیند ہوتی ہے، جس طرح شیطان چاہے اس کو گھما کے جہاں چاہے پھینک دے۔ میرے بھائی تجھے رب نے شیطان کی پیروی کے لیے نہ بنایا، تجھے رب نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ انسان اور جن کو اپنی، ہم شیطان کی پیروی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ شیطان کی جو پیروی کرے گا وہ شیطان کے ساتھ جہنم کے کتوں کی غذا بنے گا۔ اور روزہ نہ رکھنا کس کی پیروی ہے؟ نہیں، سارے بولیں۔ چلو آپ کو یوں سمجھ نہ آئے تو یوں آ جائے، میں پہلے عرض کروں روزہ رکھنا کس کی پیروی؟ جواب پہ آئے گا اللہ اور اس کے رسول کی پیروی۔ روزہ رکھنا کس کی پیروی ہے؟ جواب کیا ہے؟ سارے بولو یار، اللہ رسول کا نام ہے۔ روزہ رکھنا رمضان کا کن ہستیوں کی پیروی ہے؟ رمضان کا روزہ بغیر عذر شرعی چھوڑ دینا
نہ رکھنا یہ کس لعین کی پیروی ہے؟ تو اس اصول کا کس کو پتا نہیں؟ وہ ذرا کھڑا ہو جائے میری بات سننے کے بعد جس کو اس اصول کا پتا نہیں کہ جو شیطان کی پیروی کرے وہ شیطان کے ساتھ ہی کہاں جاتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ کون سی آیت کا فیصلہ ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے میرے بھائی۔ رب کا قرآن ہے، 30واں پارہ ہے، سورہ النازعات سے میں پڑھنے چلا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، بہرحال وہ جس نے سرکشی کی۔ روزہ نہ رکھنا سرکشی ہے، نافرمانی ہے، شیطان لعین کی پیروی ہے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا۔ روزہ رکھوں گا کمزور ہو جاؤں گا، روزہ رکھوں گا چہرے پہ زردی کے آثار نظر آئیں گے۔ یہ کیا ہے؟ کس بات کی علامت؟ سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھ کے بیٹھ گیا۔ اللہ فرما رہا ہے جس نے دنیا کی زندگی کو قبر و آخرت کی زندگی پہ ترجیح دے دی، یعنی شریعت کے احکامات پہ عمل، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دیکھو مفتی کا فتویٰ نہیں کہ بندہ کہ انسان ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرما رہے تھے اسی شخص کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو سرکشی اختیار کرے۔ بتائیے روزہ چھوڑ دینا فرما برداری ہے رب کی یا سرکشی ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو سرکشی کرے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ ہی دوزخ ہے، اس کا ٹھکانہ ہی دوزخ ہے۔ اور آگے وہ خوش نصیب بھی ذرا خوش ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بہرحال وہ خوش نصیب جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ ظاہر آج جو شریعت کو ہر چیز پہ مقدم کر رہا ہے وہ صرف اپنے رب سے ہی ڈرتا ہے نا، تبھی تو شریعت مقدم ہے۔ محلے والے ناراض ہوتے ہیں وہ کر دیتا ہے، گھر والے ناراض ہوتے ہیں وہ ان کو بھی ہر حال میں اسلام کو مقدم رکھتا ہے، صرف رب کے خوف کی وجہ سے، صرف رب کے۔ اللہ فرما رہا ہے